آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، سب سن رہے ہیں نا؟ بہت بڑے نبی گزرے جن کا نام ہے حضرت سلیمان. آواز سے بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون ہے حضرت سلیمان؟ اللہ نے ان کو بڑی حکومت دی، بڑی حکومت. حضرت سلیمان وہ بادشاہ تھے، وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ نے انسانوں پہ حکومت دی، جناتوں پہ حکومت دی، چرندوں پہ حکومت دی، درندوں پہ حکومت دی، پرندوں پہ حکومت دی، بلکہ اللہ کی قسم یہ سمندر کی مچھلیوں پہ حکومت کرتے، زمین کے کیڑے مکوڑوں پہ حکومت کرتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی سلیمان میں نے نبی بھی بنایا، بادشاہ ایسا بنایا کہ ساری حکومت کے ساتھ ساتھ اکیلے حضرت سلیمان ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. یعنی کتنے بڑے بادشاہ ہوں گے میرے پیارو. ایسا بادشاہ یعنی کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسانوں پہ حکومت ہو جائے، جناتوں پر حکومت ہو جائے، چرندے درندے پرندے پر حکومت ہو جائے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت ہو جائے، ارے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے پر حکومت ہو جائے. بلکہ میرے پیارو حضرت سلیمان وہ تھے کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا. بولو کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا پر حکومت کرتے تھے. میرے پیارو یہ ہمارے پاس کار ہوتی نا، کار بھائی گاڑی ہوتی نا، 4 ویلر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک تخت دیا تھا جس کا نام تخت سلیمانی. بولو کیا نام؟ تخت. اور اتنا زبردست تھا کہ باہر سے دیکھو تو چھوٹا سا نظر آئے. جیسے ہمارے یہاں بعد ایسی چھوٹی موٹی گاڑی کھڑی ہوتی نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی چھوٹا نظر آئے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام 1000 2000 اپنے لشکر والوں کو کہے چلو 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 تخت میں بیٹھنا. اب سارے کے سارے جب تخت کے قریب آئے تو آپس میں باتیں کریں کہ اتنے چھوٹے سے تخت میں 1000 2000 کا لشکر کیسے بیٹھے گا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ تخت کے اندر جاتے تھے، کیونکہ دنیا کی کاریں بنانے والے مخلوق ہے اور تخت سلیمانی بنانے والا کون؟ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اندر تخت میں جاتے اور کہتے اندر آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. تفسیر کی کتابوں میں لکھا وہ تخت باہر سے چھوٹا نظر آتا تھا، اندر 1000 کمرے اللہ نے بنائے ہوئے تھے. کتنے کمرے بنائے تھے اللہ نے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے نا، میرے کو بتاؤ نا، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم کو کتنی فکر ہوتی ہے؟ ڈرائیور کا پرابلم، گیئر باکس کا پرابلم، اور سب سے بڑا تو ابھی آج کل بھاؤ کم زیادہ ہوتا، پیٹرول ڈیزل کا پرابلم، گیس کا پرابلم، پھر اس کا مینٹیننس کا پرابلم. حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت میں بیٹھ جاتے ہو، 1000 2000 کا لشکر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، جو تخت دکھنے میں چھوٹا نظر آتا لیکن حقیقت میں اندر بہت بڑا ہوتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اللہ کی آواز آتی تھی، ایک فرشتہ آتا اور آ کر کہتا اللہ پوچھ رہا ہے آرام کرے. اللہ کہہ رہا ہے آپ کیا کریں؟ آرام کریں. جانا کہاں ہے آپ کو؟ جانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے. جیسے آج اگر کوئی بولے نا تو ہم کو ہنسنا ہے، بھائی دھرم پور میں ہو، امریکہ جانا ہے. بھائی کہاں مشرق اور کہاں مغرب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، فرشتہ آ کر کہتا اللہ فرماتے سو جاؤ. حضرت سلیمان آنکھیں بند کرتے، تھوڑی دیر میں فرشتہ اٹھاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کیا ہوا؟ کیوں مجھے اٹھا کیوں رہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے حکم سے آپ مشرق میں تھے، آنکھ کھولی، اللہ نے آپ کو مغرب میں پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. کتنی بڑی حکومت کے مالک ہوں گے. پھر ایک مرتبہ بولو نا کون؟ ساتھ میں بولیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نبی بھی بنائے. بولو سبحان اللہ. اللہ نبی بھی بنائے، اللہ پیغمبر بھی بنائے، اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اکیلے بادشاہ تھے جو انسانوں پہ بھی حکومت کرے، جناتوں پر بھی حکومت کرے، چرندے درندے پرندوں پر بھی حکومت کرے، سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے. اللہ کی قسم سلیمان وہ سلیمان تھے جو ہوا پر بھی. بولو قرآن کریم میں لکھا پارہ نمبر 23. پھر بولیں گے پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے ہوا کو بھی ان کے کنٹرول میں دے دیا. یہ چاہے تو تخت پر بیٹھ جائے، کبھی مشرق میں چلے جائے، کبھی مغرب میں چلے جائے، کبھی شمال میں چلے جائے، کبھی جنوب میں چلے جائے. ایک آنکھ بند کرے پھر آنکھ کھولے، اپنی منزل پر پہنچنے والے حضرت سلیمان انسانوں جناتوں چرندوں پہ حکومت کرنے والے. بولو کون؟ لیکن میں بتاتا ہوں اللہ کیا طاقت کا کوئی مقابلہ. ایک دن یہی حضرت سلیمان، سب سن رہے ہو آپ لوگ سن رہے ہو، ایک دن یہی حضرت سلیمان دعا، نبی تھے پیغمبر تھے، دعا مانگی اللہ مجھے ایک کام کرنا، اللہ
اللہ کی طرف سے آواز آئی، پیغمبر تھے میرے پیارے نبی، کیا ہوا؟ اللہ کے سب کچھ اللہ کو معلوم، بولو اللہ کو سب کچھ۔ پھر بھی اللہ نے پوچھا میرے سلیمان کیا کرنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے اتنی پرمیشن دے دے، اللہ اتنی مجھے پرمیشن دے دے کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان، اس وقت دنیا میں جتنے جنات، اس وقت دنیا میں جتنے چرندے درندے پرندے، اللہ اس وقت سمندر میں بہنے والی جتنی مخلوق ہے، اللہ زمین پر رہنے والے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ مجھے پرمیشن دے دے، میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں سب کو میدان میں جمع کرو اور سب کی دعوت کرو، تاکہ قیامت میں جب سارے نبی جمع ہوں گے تو میں نبی سلیمان یہ کہوں گا اللہ میں وہ نبی تھا کہ تیرے حکم سے ایک ہی وقت پر میں نے پوری مخلوق کو دعوت میں بلایا تھا۔ اب حضرت سلیمان کو ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی کس کو بلانا ہے؟ انسان۔ تو اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو گے ایک میدان میں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیری مدد ساتھ میں رہے گی، انسانوں کا منڈپ الگ بنے گا، جناتوں کا الگ بنے گا، درندوں کا منڈپ الگ ہوگا، چرندوں کا الگ ہوگا، پرندوں کا الگ ہوگا، ارے سمندر میں بہنے والی جو مچھلیاں ہیں، جو مخلوق ہے، ان کے لیے الگ انتظام کیا جائے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری مدد سے میں بہت بڑا دسترخوان تیار کروں گا، بہت بڑا کھانا تیار کروں گا، لیکن اللہ ایک بار مجھے دعوت کرنے دے تاکہ قیامت میں بھی کہوں گا میں وہ نبی تھا جس نے ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کو کھانا۔ معاملہ تو بہت مشکل ہے۔ ہمارے یہاں پہ اگر 2-4 مہمان زیادہ آ جاوے تو میں نے بولو نا دھرمپور والا، ہم کو پرابلم نہیں، بیوی کیسا پرابلم لے کر آوے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاوے۔ اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تو سب کی دعوت کرنا چاہ رہے، سب کی دعوت، سارے انسان، سارے جنات، سارے چرندے، سارے درندے، سارے پرندے، اللہ کی قسم سمندر میں بہنے والی کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہوگی۔ ہاں اللہ نے فرمایا بہت بڑی مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا نا سمندر والوں کو بھی کھلانا ہے، خشکی والوں کو بھی کھلانا ہے، ارے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان یہ بندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ بولو ساتھ میں بولو، نہیں یہ کام کون کر سکتا؟ کھلا رہا نا اللہ، ہم کو کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا؟ ہاں اللہ ہی کر سکتا یہ بندہ۔ حضرت سلیمان نے کہا لیکن اللہ مجھے ایک مرتبہ کوشش تو کرنے دو۔ اللہ نے کہا جہاں تک کوشش کا معاملہ ہے کرو، باقی صحیح بات یہ کہ یہ کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کوشش تو، اللہ نے کہا جاؤ پرمیشن ہے کوشش کرو، جاؤ کوشش کرو۔ بعض حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً آئے، اپنے بڑے بڑے درباریوں کو جمع کیا۔ آپ کے دربار میں تو بڑے بڑے جنات بھی تھے، بڑے بڑے انسان بھی تھے، بڑے بڑے اہل علم بھی تھے، سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کوشش کرنے کے لیے۔ تو طے کیا گیا، معلوم نہیں کتنے مہینوں کے بعد یہ دعوت طے کی گئی۔ اب اس کے لیے کھانا تو تیار کرنا پڑے گا، سارے انسانوں میں پیغام پہنچانے کا، سارے جناتوں میں، سارے چرندوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، تقریباً حدیث کی کتابوں میں لکھا ایک لمبا زمانہ لیا گیا، 6-8 مہینے کا زمانہ لیا گیا کہ 6-8 مہینے تک کھانا تیار ہوگا۔ پھر وہ دسترخوان معلوم نہیں کتنے میلوں کا وہ دسترخوان ہوگا، اور کتنے منڈپ ہوں گے، اور کتنی جگہ پر کھمبے لگے ہوں گے، وہ سارا کا سارا انتظام بولو شروع، بولو انتظام۔ ایسا انتظام حضرت سلیمان نے کیا، اسی مہمانی تو کوئی بھی نہیں کراوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی دیگیں چڑھائی۔ ابھی میں نے دیکھا مسجد کے بعد ایک دیگ چڑھی، ہماری آنکھیں لال ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے کتنی دیگیں چڑھائی ہوگی؟ ہاں قرآن کریم میں لکھا آپ جو ڈیگے چڑھاتے تھے نا، کتنی ڈیگے وہ تو نہیں لکھا، لیکن جتنی بھی ڈیگے چڑھائی ہو ایک ایک ڈیگ ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جو بڑے بڑے برتن آتے نا جس کو بھگونے کہتے، بھگونے ایسے پھیلنے والے جو تھالے ہوتے نا، تھالے، وہ کتنے تھالے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ایک ایک بھگونا، ایک ایک تھالا ایک ایک حوض کے برابر ہوتا تھا۔ اور دسترخوان کتنا لمبا ہوگا بھائی جب برتن کا یہ حال ہے، ایک ڈیگ ایک پہاڑ کے برابر، ایک بھگونا ایک حوض کے برابر، جس کو قرآن کریم نے 22ویں پارے میں فرمایا۔ اللہ فرماتے یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سلیمان نے لمبی چوڑی دسترخوان بچھانا شروع کر دیا، بہت ہی لمبا چوڑا دسترخوان تھا۔ ارے ایک ایک دیگ جو تیار ہوتی تھی ایک ایک پہاڑ کے برابر ہوتی تھی، ایک ایک بھگونا ایک ایک بڑے تالاب اور حوض کے برابر ہوتا تھا۔ 6-8 مہینے کی مدت ہو گئی، بولو 6-8 مہینے کی مدت، کھانا تیار ہوا۔ حضرت سلیمان نے ایک دعا مانگی، اللہ آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے کولر، فریج ہے نا، ریفریجریٹر ہے، اس زمانے میں فریج تھے؟
तो हज़रत सुलेमान ने दुआ मांगी, अल्लाह खाना तो पकवा लिया, खराब मत होने देना, खराब मत होने देना। तो अल्लाह ताला ने हवा को ये ऑर्डर दिया कि बिल्कुल खाना खराब नहीं होना चाहिए, खाने के अंदर कोई गर्मी आना नहीं चाहिए, खाने के अंदर कोई सड़ना आना। मेरे प्यारो, ये सिर्फ बोलने वाली बात है, आपको सही बताऊं ना, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। वो अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैसा, कितना बड़ा मैदान होगा। मेरे दोस्तों, हमारी अकल में नहीं आता। वो डेगे जो पहाड़ के बराबर हो, हमारी समझ में नहीं आती। वो भगोने एक एक तालाब के बराबर हो, हमें समझ में नहीं आता। और कितना लंबा चौड़ा दस्तरखान होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर मेरे प्यारो, हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा था, मैं कोशिश करूंगा। बोलो, कोशिश की। और अब बस ये तय हो गया कि कल सबको बुलाना है। भाई खाना तैयार हो रहा है, कल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कल सबको। हज़रत सुलेमान बहुत खुश है कि कल वो दिन आएगा, सारी मखलूक मेरे दस्तरखान पर होगी और मैं अल्लाह को जाकर कहूंगा कयामत में, अल्लाह सारे नबी आए मगर मैं वो नबी जिसने एक ही वक्त में पूरी मखलूक को खाना खिलाया था। बोलो सुभान अल्लाह। अब कितनी देर बाकी है? 24 घंटे। कितना वक्त बाकी है? 24 घंटे। बस कल सबको आना है और खाना खाना है। इतने में तो हज़रत सुलेमान वहां से गुजर रहे थे तो समंदर में से एक मछली निकली। बोलो, कौन निकली? मछली, छोटी सी मछली, कोई बहुत लंबी चौड़ी मछली नहीं, एक मछली निकली। और वो अल्लाह ही ने ताकत दी कि समंदर में भी बह रही थी, समंदर के बाहर निकलकर भी जिंदा थी। और हज़रत सुलेमान तो जानवरों की बोली भी जानते थे। तो मछली ने कहना शुरू किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह के बादशाह, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपने महल में जा रहा हूँ। कहा, मुझे भूख बहुत लगी है। मछली ने क्या कहा? मुझे भूख। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सब्र करो, कल दस्तरखान आने वाला है। कितनी देर बाकी है? 24 घंटे, या समझो 12 घंटे बाकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली को समझाया, सब्र करो, 12 घंटे के बाद जो दस्तरखान लगेगा तो अरे इंसान, जिन्नात, चरिंदे, दरिंदे, परिंदे खाते होंगे, अरे समंदर की सारी मछलियां खाती होगी, तो तू भी वहां पे खाना खा लेना। तो मछली ने कहा, ना अल्लाह के नबी, बहुत ज्यादा भूख लगी है। 12 घंटे तक बर्दाश्त हुआ ऐसा लगता नहीं, 24 घंटे बर्दाश्त हुआ ऐसा लगता। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े नाराज हुए, कहा, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, अभी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना, अभी सारा दस्तरखान बिछाया जा रहा है, अभी खाने की बात मत करो। 12 घंटे या 24 घंटे के बाद खाना मिलेगा और सबको मिलेगा, और जितना खाना उतना मिलेगा। तो मछली कहने लगी, इतना बड़ा दस्तरखान बिछाया, एक मछली को खिला दोगे तो क्या कम हो जाएगा? एक मछली को खिला दोगे? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि मछली मानती नहीं, तो अपने दरबारियों को गुस्से में कहा, चलो खिला दो, खिला खिला खिला, ये जिद कर रही है ना, इसको खिला दो, और मैं अपने महल में जा रहा हूं। जब सारी तैयारियां हो जाए तो मुझे महल में से बोल। अब हज़रत सुलेमान महल में चले गए, कोई बुलाने ही नहीं आ रहा है। हालांकि हज़रत सुलेमान का दरबार कितना बड़ा दरबार, जो इंसानों पे, जिन्नातों पे हुकूमत करे, कितना बड़ा दरबार होगा, कोई बुलाने नहीं आ रहा। बड़ी देर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कुछ लोग आ रहे और बड़े परेशान। हज़रत सुलेमान पहले ही गुस्से हो गए, कहा, मैं बैठा हूं, यहाँ बादशाह हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, इतना बड़ा खाने का इंतजाम किया, कोई मुझे बुलाने नहीं आता। तो जो आए उन्होंने कहा, मछली खा रही है, खाना बंद ही नहीं कर रही होता, आपने कहा खिला दो, हमने खिलाना। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मछली अब तक खा रही है, इतने घंटे हो गए? कहा, खा रही है। तो कहा, कितना खाया? कहा, बस थोड़ा बाकी है। सच बताओ, गुस्सा आवे कि नहीं आवे? अरे कोई भी होवे, गुस्सा आवे कि नहीं आवे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरे चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगा, अभी भी खा रही है। अभी भी वो खा। इतने में फिर 2-4 कुछ लोग आए, आकर कहा, सुलेमान बादशाह, खाना खत्म हो गया। अब आप बताओ, 6-8 महीने का खाना तैयार किया, एक एक देग, एक एक पहाड़ के बराबर, एक एक भगोना, एक एक तालाब के बराबर, कैसा खाना, कितना खाना। बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुस्सा। अरे किसी को भी गुस्सा आवे कि नहीं आवे? अंदर महल में गए, बड़ा डंडा लेकर निकले बाहर। अरे क्या कहा? मार डालूंगा उसको। किसको? मछली को। मां बड़े गुस्से में, पीछे दरबारी चल रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में गए, देखा तो सारी डेगे खाली, सारे भगोने खाली। अभी तो दस्तरखान बिछाया नहीं गया, उससे पहले तो लोगों ने लपेटना शुरू कर दिया था। वहां दस्तरखान लपेट। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में गए, उस मछली के पास जाकर कहा, अजब तरह की मछली है, सारा का सारा खाना खा गई, सारी मखलूक का खाना खा गई। तो मछली ने देखकर कहा, अभी तो और भूख लगी। हज़रत सुलेमान के हाथ में क्या था? बस डंडा था, यूं उठाया और यूं करीब था कि जाके इतना जोर का मछली को मारते। ये मछली ने कहा, पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ, हज़रत सुलेमान ने कहा, क्या बात सुनना? कहा, इतने जमाने से मेरा अल्लाह मुझको खिलाता है, कितने जमाने से मैं समंदर में रहती हूँ,
अल्लाह मेरे को खिलाता है। कभी अल्लाह ने मारने की धमकी नहीं दी, कभी अल्लाह ने मारने की धमकी नहीं दी। मैंने दिन के उजाले में खाना मांगा, अल्लाह ने समंदर के किनारे पर मुझे खाना दे दिया। मैंने रात के अंधेरे में अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने रात के अंधेरे में मुझे खाना दिया। कभी अल्लाह ने मुझे मारने को नहीं कहा। जिंदगी भर से अल्लाह खिलाता है और मालूम नहीं कितने जमाने तक अल्लाह खिलाएगा, लेकिन खिलाने के बाद कभी मारता। और आप तो पहली दावत पे मारने के लिए आ गए, और वो भी पेट भर के नहीं मिला, और ऊपर से मारने के लिए आप आ गए। हज़रत सुलेमान के सामने वो मछली के जो आंसू के कतरे निकले और एक जुमला कहा, अल्लाह के नबी, बेशक तुम नबी हो, बेशक तुम बादशाह हो, लेकिन आज एक दावत तुम्हारी पूरी न हुई तो तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। वो अल्लाह कितने जमाने से खिलाता पिलाता, कभी मुझे मारने के लिए नहीं कहा, कभी मुझे ये नहीं कहा कि खाना खत्म क्यों हो गया, कभी मुझे ये नहीं कहा कि तूने इतना खाना क्यों खाया। ए सुलेमान, एक दावत पर तुमने मुझे ताना दिया कि तूने बहुत खाना खाया, एक दावत पर तुम मुझे डंडा लेके मारने के वास्ते आ गए, एक दावत पर तुमने कह दिया इतना कोई खाता है, इतने सारे ताने तुमने दिए, मारने के वास्ते आ गए। वो अल्लाह ने कभी ताना भी न दिया, वो अल्लाह ने कभी मारा भी नहीं। रात के अंधेरे में मैं समंदर के अंदर अपना चेहरा आसमान की तरफ करती, अल्लाह आसमान से रोजी के पर्दे खोल दिया करता था। हज़रत सुलेमान वो डंडा लेके वापस अपने महल में गए, जो इबादत करने की जगह थी ना, वहां जाके धड़ाम से सजदे में गिर गए, बहुत रोए, रो कर कहा, अल्लाह सब समझ गया, पूरी मखलूक को खिलाना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। हज़रत सुलेमान ने इकरार कर लिया, अपने घुटने टेक दिए, अपने माथे को जमीन पर टेक दिया, सजदा कर लिया। अरे हज़रत सुलेमान रुकू कर गए, अपने घुटने को जमीन पर टेका और कहा, अल्लाह तेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अल्लाह सारी मखलूक को खिलाना तेरा काम है, अल्लाह मेरा काम। तो मेरे दोस्तों, इतने बड़े बादशाह भी अल्लाह के सामने घुटने, माथे को, और क्या कह दिया, अल्लाह तेरा मुकाबला। तो मेरे दोस्तों, हज़रत सुलेमान से मुकाबला ना हुआ, हम धर्मपुर वाले अल्लाह का मुकाबला कर रहे हैं। यानी हमको जरा भी शर्म नहीं आती। आपको कह रहा हूं, हम लोग बेशर्म है, अल्लाह से मुकाबला। अल्लाह उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। आपको एक बड़ा ताज्जुब होगा, हजरत सुलेमान इंसान पे हुकूमत करे। नंबर 2 मैंने क्या कहा, जिन्नात। कपटिया में है जिन्नात? अशरफुल है, बाकी नहीं हुए तो तू आज जिन्नत से कम नहीं था मेरे लिए। भाई जिन्नत है आपके यहाँ? और अच्छा भैया, हमारे दिल खैराबाद आबादी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमावे, कि ये जिन्नातों का डर ऐसा है, अजीब डर है जिन्नातों का। मेरे पास एक शख्स आए थे, मैंने कहा भाई, मेरे को कहता है कि मौलाना मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैंने कहा अच्छा, कहा नहीं, मतलब मुझे गुस्सा आए ना तो मैं अपने बाप को भी गाली देता। हाँ, मैंने कहा बाप को भी गाली देता? कहा बस मौलाना मेरा टेम्पर बहुत हैवी है, मेरे को गुस्सा आवे फिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने बाप को भी गाली देता। मैंने कहा इधर आ बेटा, इधर आ। जब वो मेरे करीब आया, मैंने कहा 30 साल से मैं अमलियात तावीज का काम करता हूं, तो एक काम करेगा मेरा? मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा एक काम करना बेटा, रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाना, 2 कब्र के बीच में खड़े होके इतना पढ़ने का है। अब सब दोस्तों के बीच में था, मुझे कहता हाँ ठीक है। मैं जब अपने घर गया, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई, मैंने दरवाजा खोला, वही था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नहीं होगा, और रात को कब्रिस्तान जाना नहीं हो। मैंने कहा उसमें क्या है भाई, रात को कब्रिस्तान 2 बजे जाना है और 2 कब्र के बीच में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ना और वापस आना है। तो कहा नहीं होगा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आपको मालूम होगा हमारे गुजरात में जिन्नात को मामू कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो मुझे कहने लगा, मैं गुजरात का नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का। अब उसे मुझे आकर कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा वहां प्रॉब्लम क्या है? तो कहा मामू। मैंने कहा मामू के ऊपर भी फातिहा पढ़ लेना। भाई मामू कब्र में सोया होगा तो उस पर भी फातिहा पढ़ लेना। कहा कारी साहब मौलाना आप समझते नहीं। मैंने कहा क्या? कहा मामू। मैंने कहा अरे भाई मामू है तो उसमें तू क्या को टेंशन लेता? कहता आप समझते नहीं, मामू यानी जिन्नात। मैंने कहा वाह भाई, वो मामू तू भांजा, मेरे को काय को बीच में लाता? तो मालूम नहीं यहाँ कपटिया में भी ऐसे होंगे।
اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا، اور کیا کہے گا معلوم؟ وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ ہاں، کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے۔ بولو کپٹیا والوں، کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر کمال ہے بھائی۔ 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے بھائی، جنات تیسرے نمبر پر، وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے۔ خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے۔ آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا مولانا؟ آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا، دور سے آئے ہو آپ بھی؟ ماشاءاللہ۔ باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ۔ آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی۔ یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان، بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا، مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے، مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا۔ ارے میرے پیاروں، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا، بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہود ہود، بولو کیا نام؟ نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہود ہود کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے، کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ۔ بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19، بولو پارا نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا، حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ، آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہو، مغرب میں جانا۔ بولو کہاں پر ہو؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا۔ تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے، تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو۔ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے۔ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے۔ حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے،
بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا. ایک بات میں بتاؤں, کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے, سگریٹ بیڑی تمباکو, اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع, جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا, اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے, یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا, وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں, وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو, جیسے ابھی کتنے بجے, یہ 12:15 12:30 ہوئے, ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا, کوئی نہیں تھا, سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا, سیگار نکالا اور لائٹر نکالا, اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا, ایک دم مارا, 2 دم مارا, بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ, اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں, اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا, اور جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو. اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا, اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو, یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا, اتنے لمبے ہاتھ پاؤں, سمجھ گیا کون ہے, جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا, یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے, انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو. تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں, فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا. کہا میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں, صرف بولے میں میرے ابا مر گئے, ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں. توا گرم کر رہا ہوں, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نہیں انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے. سیرت النبی کا جلسہ ہے نا, بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے, بولو جئیں گے محمد کی محبت میں, اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میں نے کتاب لکھی, میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے, بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو. گناہوں کو مٹانا ہو تو, اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے, اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا, اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا, سنیچر کے لیے 100, اتوار کے لیے 100, پیر کے لیے 100, تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ, ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا, اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں.
میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال, بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا, سنتے جانا, بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں, آپ کے عرش میں آیا ہوں. اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو. بولو سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ, آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں, آیا نہیں, بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, مجھے کیا انعام دینے والے. بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا, قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا, تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا, لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا, کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے گئے, میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی سنتے جانا, سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ. سارے نبیوں کو مقتدی بنایا, تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا, تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اب سننا, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ, اور آگے بڑھے ہمارے نبی. بولو سبحان اللہ. اور کہا اللہ انعام بتا دینا, اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا. اللہ نے کیا جواب دیا, قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے وہ, بلائے گئے وہ, مہمان بن کے آئے وہ. اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے سوچا نہیں. اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کسی دل نے سوچا. ہمارے نبی اور آگے بڑھے. بولو سبحان اللہ. بالکل قریب, قاب قوسین او ادنا, بالکل قریب, بالکل قریب. اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا. چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے, ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی. ماشاءاللہ. کیا انعام, اللہ کیا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ کسی دل نے. اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو, سارے نبی مقتدی بنے, میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے, تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا. اللہ کیا انعام دو گے, اب سننا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. یہ میں نے عربی میں بتایا, علماء کرام سمجھ گئے. آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ. الحمدللہ. اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرما رہے, اللہ فرماتے جہاں جہاں, اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے
बाशरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी इनाम पूरा नहीं हुआ, आधे इनाम पर ही तकबीर लग गई। पूरा इनाम सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मुस्तफा, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया, मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ए मुस्तफा, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे मुर्तजा, ए कलीमुल्लाह, ए हबीबुल्लाह, ए शफीउल्लाह, ए नजीउल्लाह, ए बशीर और नजीर, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे मुस्तफा तेरा भी नाम लिया जाएगा। लेकिन जो तेरा होगा, फिर बोलो, मेरा होगा इंशाअल्लाह, जो तेरा नहीं। मेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई, कौन कौन नबी के हैं? अरे साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दे रहे हैं?